الرحمن الرحیم ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے چھٹے مرحلہ کی 30ویں فصل اور بنیادی بحث وہی چل رہی ہے کہ افلاک کی حرکت، ہم نے افلاک کی حرکت دوری ہوتی ہے اور یہ یعنی لگاتار ہوتی ہے، اس میں تسلسل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بحث تھی کہ جو ان کی علت ہوتی ہے، افلاک حرکت کرتے ہیں اپنے نفوس کی حرکت سے، اور نفوس جو ہوتے ہیں کس کے عشق میں اپنے جو اصل اور اپنے مبدا جو عقول ہیں ان سے ہم رنگ ہونے کے لیے متحرک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عقول ہیں، جتنے افلاک کتنے ہیں اور پھر عقول کتنی ہیں، تو عقول کی کثرت پر جو بنیادی دو نظریات ہیں، مشاء کا ہو گیا یا حکمت الاشراق کا، اس کی بنیاد پر جو عقول ہیں وہ کثیر تعداد میں ہیں۔ کثیر ایک یہ ہے کہ جتنے افلاک اتنی عقول، ہر فلک جو ہے وہ اس کا ایک الگ مبدا اور علت ہے، اور وہ اس میں اسی کے شوق میں وہ حرکت کر رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر 4 عقول کثیر ہیں۔ اس کو مقدمہ بناتے ہوئے جو 4 مطالب اس فصل سے واضح ہوتے ہیں، وہ 4 کیا ہیں؟ ایک ہے کہ معرفت کثرت الاجرام، کہ جرم کثیر ہے۔ جرم یعنی یہ افلاک ہو گئے یا کواکب ہو گئے، ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جرمی۔ تو یہ کثرت جو اجرام کی کثرت ہے، اور یہ اجرام کو اجرام عالیہ کہتے ہیں، وگرنہ جو چھوٹے ہیں اس عالم مادہ میں ان کو جسم یا جسمی۔ تو یہ اجرام عالیہ کی جو کثرت ہے وہ کثیر تعداد میں، اس کی معرفت حاصل کرنا، پھر ان کثیر اجرام کے جو محرک ہیں ان کی معرفت کے، ان کے ہر کسی کا اپنا ایک محرک ہے جو اس کو حرکت دیتا ہے۔ مثلا فلک اول، اس کا جو علت ہے وہ اس کو حرکت دے رہی ہے، تو اس کے محرک۔ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ جرم کی ڈائریکٹ پہلے جاتی ہے ان کے نفوس کی طرف، ان کا محرک ان کا نفس ہوتا ہے، یعنی ہر فلک کا جو محرک ہے ان کے جرم کا، اس محرک یعنی اس نفس کی معرفت، یہ تیسرا ہو گیا۔ پھر ان کا جس مبدا کے شوق ہو یا اس میں ہم رنگ ہونے کے لیے حرکت کر رہے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں ان کے متشوقات۔ ہر کوئی متشوق ہے، شوق کس چیز کا؟ ہم رنگ ہونے کا، متشوقات کی معرفت، یعنی افلاک، دوسرے لفظوں میں عقول کی معرفت۔ یہ 3 ہو گیا، اور پھر چوتھا یہ ہے کہ یہ بعض امور میں تو مشترک ہیں، پھر اختلاف کی معرفت۔ کس کے جو اجرام عالیہ ہیں ان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، مثلا افلاک ہیں، پہلے دوسرے فلک میں اختلاف، دوسرے تیسرے میں۔ ایک تھوڑا سا فلسفے کی بحث میں ہم نے اس کو بیان کیا تھا کہ فلک الافلاک، فلک ثوابت، ان میں سے کون بڑا ہوتا ہے، کون چھوٹا ہوتا ہے، کون کا کس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، وہ سب تمام باتیں۔ تو یہ 4 بنیادی نکات ہیں جن کی اس فصل میں وضاحت یا اختصار کے ساتھ اس کا بیان آیا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جرمی ہے، تو عقلی علوم کا ایک اثر تو ہوتا ہے، لیکن اس کی جو بنیادی جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ یعنی اس کی دلیل جو ہے وہ مشاہدہ ہے، کیونکہ جو جرمی یا جسمی چیز ہے اس کا آپ مشاہدہ کریں گے، اس عالم میں ہمارے سامنے تو نہیں ہے، تو چونکہ یہ بہت دور ہیں فضا میں، تو اس لیے ان کو مشاہدہ کریں، آنکھوں سے دیکھ کے ہی آپ کوئی کلی قانون وضع کر سکتے ہیں۔ یا اس کی دوسری چیز ہے رصد۔ یہ رصد کیا ہوتی ہے؟ یہ پرانے زمانے میں، جیسے آج کل ہبل اور دوسری ٹیلیسکوپس آ گئی ہیں جن سے افلاک میں موجود جو سیارے ستارے ان کی حرکت اور ان کے آثار کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، تو پرانے زمانے میں رصد گاہیں ہوتی تھیں۔ وہ رصد گاہ بھی ایک طرح کی دوربین ٹائپ بنائی ہوتی تھی جس سے وہ افلاک کو دیکھتے تھے، پوری پوری رات جاگتے تھے، وہ ان میں تمام کی حرکات کا مشاہدہ کرتے تھے، ایک دوسرے کے قریب آنا، دور آنا، کس کی حرکت سست ہے، کس کی تیز ہے، یہ تمام چیزیں ان کا مشاہدہ کرتے تھے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو جتنے بھی ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں اجمالی علم حاصل ہوتا ہے۔
کیونکہ ایک بہت وسعت ہے اس فضا کی، جس کی وجہ سے ہر آپ دیکھیں ایک جو ٹیلیسکوپ، نئی ٹیلیسکوپ آتی ہے، ایک نئی ہی چیز معلوم ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وسعت زیادہ ہوتی ہے دور دیکھنے کی. جب دور دیکھتے ہیں تو اور اس وسعت نظر آتی، اور چیزیں نظر آتی ہیں جو افلاک میں حرکت کر رہی ہیں. تو اس وجہ سے ایک اجمالی جو ہے علم حاصل ہوتا ہے. تو یہ جو اجرام عالیہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اجرام عالیہ کی اس فصل میں معرفت حاصل کرنی ہے، تو یہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں اجرام عالیہ. اجرام عالیہ یا تو یہ افلاک ہے یا یہ کواکب ہیں. یہ کواکب کیا ہوتے ہیں؟ ان کو سیارے بھی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو پلانٹ بھی کہتے ہیں، جو عام طور پر عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلوٹو، جو پلوٹو کا مسئلہ ہے. باقی یہ جو سیارے ہیں یہ دونوں اجرام عالیہ کہلاتے ہیں. افلاک پر ہم پہلے مباحثہ کر چکے ہیں کہ ایک نظریہ تھا کہ تمام عقول کے مقابل میں، اور بعض نے کہا جب 10ویں جو عقل ہے اس کے بعد یہ افلاک کا مرتبہ آتا ہے، جسمی مرتبہ شروع ہوتا ہے. تو تمہید الاصول حکمیہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی حکمت کے اصول جو یہاں پر مقدمہ کے طور پر ہیں وہ بھی 4 ہیں. وہ بھی ہم 4 مقدمے جن کی بنیاد پر اس کی آگے بحث ہوگی. وہ پہلا مقدمہ کیا ہے؟ پہلا، ہر حرکت کی نسبت جسم کی طرف، اور وہ حرکت کیا ہوگی جو اس کی ذاتی ہو. جسم کے لیے، اور جو اس کو گھیرے ہوئے ہے. ایک ہی بات اس کی ذاتی ہوتی ہے، اور جو اس کو گھیرے ہوتا ہے اس کو وہ بالعرض حرکت دیتا ہے. مثلا ایک فلک ہے، یہ جو ہم بنا رہے ہیں یہ ایک دائرہ ہے، وہ تو مثال کے طور پر اس طرح ہے، اس طرح اس دائرے میں حرکت کر رہا ہے. یہ جو دائرہ ہے، یہ اس دائرے میں جب وہ حرکت کرتا ہے تو اس کے راستے میں یا اس مدار، اس کو مدار کہتے ہیں، یہ کوئی جسمی نہیں ہے، یہ فضا ہے. اس فضا، یہ جو مدار ہم نے اس کا دائرہ متعین کیا کیونکہ وہ اس کی حرکت اس طرح ہے. راستے میں جو چیز آتی ہے وہ اس کو حرکت دیتا ہے، بلکہ اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے. اس کی مزید وضاحت آگے آئے گی. تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جسم جو اس کے راستے میں چیزیں آتی ہیں وہ ان کو حرکت دیتا ہے، لیکن بالعرض حرکت دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی حرکات کیا ہوتی ہیں؟ مستدیرہ ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے مستدیر، یعنی گول دائرہوی حرکت ہوتی ہے. دوسری یہ بسیطہ ہوتی ہیں، یعنی یہ لامحدود، جس طرح افلاک کی حرکت کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور پھر ان کا آپس میں اتصال بھی ہوتا ہے، کوئی واسطہ، کوئی کٹ، کوئی مانع، رکاوٹ نہیں ہوتی. یہ دوسری ہے. تیسرا، ان میں تشابہ پایا جاتا ہے، ان اجرام فلکی میں. اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ان میں خرق و التئام نہیں ہوتا، یعنی ان میں رگڑ، اور دوسرے الفاظ میں کہیں کہ ان میں یعنی ختم ہونا نہیں ہوتا. کوئی چیز جیسے رگڑ کھانے سے ختم ہو جاتی ہے، جیسے کوئی چیز حرکت کرتی ہے، جیسے گاڑیاں سڑک پہ چلتی ہیں، ٹائر آہستہ آہستہ اس کے گھسنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ اصول تو یہ ہے کہ ایک چیز جو حرکت کر رہی ہے تو وہ حرکت کی وجہ سے فضا میں آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو حرکت دیتے ہیں تو فضا میں ایسے ذرات پارٹیکلز ہوتے ہیں جس کو روکتے ہیں، مانے ہوتے ہیں اس کی حرکت کو. تو وہ اس کی وجہ سے ایک رگڑ اور اس میں ایک اس کا ختم ہونا عنصر پایا جانا چاہیے، لیکن یہاں پر وہ خرق و التئام نہیں پایا جاتا. یہ 4 بنیادی نظریات ہیں. اب ہے عدد افلاک. تو افلاک کی عدد جو مشہور ہے، جیسا کہ آج کل سائنس میں آ رہا ہے کہ جی عطارد، زحل، زمین، مریخ، یہ 9 ہیں. جو قدماء ہیں وہ کہتے تھے کہ 5 جو ہیں اصلی بنیادی وہ سیارے جو ہیں، کواکب ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟
یعنی شمس اور قمر کے علاوہ عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل وغیرہ، یہ 5، اور وہ 2 کو قمر اور شمس، ان 2 میں وہ اختلاف پایا جاتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اختلاف جو ان کی تعداد کے بارے میں ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ وسعت کے ساتھ ہو سکتا ہے اور افلاک کا پتہ چل جائے. تو یہ افلاک کا جو اختلاف ہے، یہ افلاک جو ہیں ان کی بھی 2 اقسام ہیں. افلاک کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک کلیہ اور ایک جزیہ. آپ کے کون سی ہے؟ اصلی بنیادی افلاک جو ہم عرض کر رہے تھے، جو 7 ہیں یا اس میں 8واں کچھ لوگ سائنٹسٹ ایڈ کرتے ہیں، وہ جو کلی ہے ان کی پھر 2 اقسام ہیں کہ یا وہ بسیطہ ہوتے ہیں یا وہ مرکبہ ہوتے ہیں. تو یہ جو افلاک ہیں، کلی افلاک 8 جو ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ 8 افلاک ایک دوسرے کو، جیسے یہ ایک ہے نا، یہ مدار ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، ایسے نہیں کہ یہ ایک ہم جیسے زمین ہے تو اس کو بیان نہ، یہ مدار کی بات کریں، اس طرح وہ حرکت کرتا ہے. تو دوسرا ہو سکتا ہے اس طرح حرکت کرتا ہو، تیسرا ہو سکتا ہے اس کا اس طرح حرکت کرتا ہے، چوتھا ہو سکتا ہے کہ اس طرح حرکت کرتا ہو. یہ افلاک 8 جو ہیں بعض کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ بھی کوئی کلی قانون نہیں ہے کہ جو اوپر ہے وہ بڑا ہو نیچے والا چھوٹا ہو، ایسا ممکن ہے جیسا کہ چوتھا وہ بڑا ہے، اس کی وسعت زیادہ ہے. تو یہ ایک طریقہ کار جو ہے ماہرین افلاک نے، فلکیات نے، انہوں نے یہ واضح کیا. اور ایک اور قانون بھی بتایا جی. اکثر کیسے ہوتا ہے، افلاک کا جو ایک یہ والا حصہ ہے وہ دوسرے فلک کے اس طرح ایسے، یا یوں انداز کر کریں کہ اس کا جو یہ مکار ہے، دوسرا کا جو محدب حصہ ہوتا ہے ایسے، وہ اس کو مس کرتا ہے. تو یہ مس کرتا ہے، یہ ایک آگے تفصیل آئے گی. اور ان تمام کا مرکز یہاں پر کتاب میں محقق طوسی نے کیا لکھا ہے؟ محقق طوسی نے لکھا ہے کہ جی یہ مرکز ارض ہے. تو بعض نظام شمسی کہتے ہیں تو اس میں مرکز کو، سورج کو مرکز لیتے ہیں. یہ جو ارض آیا ہے یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے آیا ہے، یا بعض جو قدماء ہیں انہوں نے جس کو مرکز بنایا اس کے لحاظ سے اس کی تاثیرات کو یا اس پر دوسروں کے اثر کو، اس کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. تمام جو مرکز جو ہے اسی لیے کہا ہے کہ اس کا مشاہدہ ہے اور رصدگاہ ہے، اور اس کا کوئی ایک یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جمالی علم ہے، یعنی تفصیلی نہیں. تو فلک ثوابت جو ہوتا ہے یہی تھا، ہم نے عرض کیا تھا. پہلا فلک فلک الافلاک ہم نے کہا تھا. تو جو ماہرین فلکیات کیا کہتے ہیں، اس سے جو دوسرا فلک ہے اس کو کہتے ہیں فلک ثوابت. وہ کہتے ہیں یہ جو فلک ثوابت ہے یہ سب پر محیط ہے، یعنی کثیر افلاک. اگر بعض نے کہا جی اگر افلاک کثیر ہیں، فلک اول، ثانی، ثالث، تو ان کے فلک ثوابت بھی بہت زیادہ ہیں، ہر کسی کے الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں ان کے لیے اس کو لفظ استعمال ہوتا ہے فلک ثوابت کے لیے فلک بروج، جو 12 برج جس طرح استعمال کیے جاتے ہیں کہ 12 برج جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں اس میں. تو یہ ایک مشہور ترکیب ہے کہ یہ فلک ثوابت ہے، یہ تمام کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو اس میں 12 برج ہوتے ہیں، مگر اس میں اختلاف ہے. قدیم جو ماہر افلاک ہیں، جو سب سے پرانے، وہ اس فلک ثوابت نہیں بلکہ اس کے تمام پر احاطے کے قائل ہیں کہ جتنے بھی افلاک ہیں اس طرح، ان میں جو فلک الافلاک ہے وہ سب پر احاطہ کیے ہوئے ہیں. یہ پرانے جو قدماء ہیں. اور ہر کوکب، اب ایک فریق نے اور کیا کہا، کیونکہ یہ بنیادی طور پر پہلی فصل ہے تو ماہرین افلاک کے جو مختلف کے نظریات کو بیان کیا ہے. ان میں سے ایک کچھ فریقین نے کیا کہا ہے کہ ہر کوکب کے لیے ایک فلک ہے. جیسے ہم نے کہا تھا نا، یہ جو اجسام کریہ عالیہ ہیں ان کی اقسام افلاک اور کواکب، افلاک اور سیارے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہر جو کوکب، ہر سیارہ ہے، عطارد، زحل، مریخ، مشتری، ان کے لیے ایک فلک ہے، اور وہ فلک کلی ہے، لیکن جو کثیر اجسام اس سے منفصل ہیں، الگ.
ان کثیر اجسام کو اس نے کہا یہ ستارے ہوتے ہیں، اور ان کواکب کی حرکات کا اختلاف ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی سیارے ہیں یہ کس چیز میں اختلاف ان کا آپس میں پایا جاتا ہے۔ مثلا کسی کی حرکت سست ہے، کسی کی حرکت تیز ہے، کوئی اپنے مرکز سے قریب ہے، کوئی مرکز سے دور ہے، کوئی سیدھا ہے، کوئی ٹیڑھا ہے، اور کوئی اجسام کثیرہ کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اس میں کثیر اجسام پائے جاتے ہیں، کسی میں کم پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی بعض فریقوں نے کہا، اور بعض نے اس قرہ کے علاوہ ان اجسام کی شکلیں بھی بنائی ہیں۔ کسی نے کہا جی منشور والی، جیسے منشور وہ آپ نے دیکھا ہوگا جس میں سے روشنی کے انعطاف کو پڑا جاتا ہے، روشنی ٹکرا کر، تو وہ اس طرح کی شکل ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ شکل جس طرح گلے کی شکل ہوتی ہے، بعض نے کہا یہ دفوف یعنی اس طرح قبلے کی شکل ہوتی ہے۔ یہ اجسام جتنے بھی ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ فضا میں ایک منظم طریقے سے پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کا نظام ایسا نظام ہے تو یہ بڑے منظم طریقے سے ان کی حرکت منظم ہے، ان کا اثر منظم ہے، اور پھر یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں، کسی فلک کلی، جو فلک ہے چاہے فلک الافلاق آپ سمجھ لیں، کسی ایک فلک کلی کی اس سے گہرائی، اس کی جو وسعت ہے اور اس کی موٹائی میں یہ پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت ان کے اعداد پر جو نظریات ہیں وہ انشاءاللہ، اور ان کی ترتیب کیا ہے، کون سا احاطہ زیادہ رکھتا ہے یا اس کی وسعت زیادہ ہے، انشاءاللہ اگلے مباحثے میں، والحمدللہ رب العالمین۔